پاکستان کے شمالی علاقے میں دنیا کی نظروں سے دور ایک ایسی وادی ہے جو زمانہ قدیم کے راز سینے میں سموئے ہوئے ہے۔ یہ وادی جہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہے، جہاں رنگوں کی بھرمار ہے اور جہاں 3000 سال پرانی روایات آج بھی زندہ ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں لوگ آج بھی قدیم رسومات کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، جہاں کے رہنے والے موسموں کی تبدیلی کا جشن منانے کے لیے قدیم رسومات انجام دیتے ہوں اور انہی رسومات سے اپنی پہچان بناتے ہوں؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں آپ دیکھیں گے وادی کیلاش کا سب سے اہم تہوار چلم جوشی، ایک ایسا تہوار جو صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک قدیم ثقافت کی زندہ داستان ہے۔ کیلاشی لوگ، جن کی تعداد محض 3000 سے 4000 ہے، پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منفرد ثقافت، رسم و رواج اور زبان کے ساتھ صدیوں سے زندہ ہیں، اور ان کا سب سے رنگین اور عظیم تہوار ہے جسے چلم جوشی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس تہوار میں ایسا کیا ہے جو اسے دنیا بھر کے مشاہدین کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ اس چھوٹی سی وادی میں ایسا کون سا راز چھپا ہے جو سیاحوں، محققین اور ثقافتی ماہرین کو اپنی طرف مائل کرتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس منفرد تہوار کی داستان، جو نہ صرف ایک جشن ہے بلکہ ایک قدیم تہذیب کا زندہ ثبوت بھی ہے۔ یہ ہے کیلاش وادی کا چلم جوشی تہوار، جہاں ماضی اور حال ایک ساتھ رقص کرتے ہیں۔ کیلاش وادی چترال ضلع میں پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ 3 چھوٹی وادیوں پر مشتمل ہے: بمبوریت، بریر اور رمبور۔ ان وادیوں کی سرسبز پہاڑیاں اور برفانی چوٹیاں اس علاقے کو ایک خوبصورت منظر عطا کرتی ہیں۔ کیلاشی لوگوں کی تاریخ رہ سے آتی ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ وہ یونانی جنرل سکندر اعظم کی فوج سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ دیگر علمی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قدیم آرائی نسل کے ہیں۔ ان کی نیلی آنکھیں اور گورا رنگ بھی ان کے منفرد نسلی پس منظر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کیلاشی خواتین اپنے رنگین لباس اور زیورات کے لیے مشہور ہیں۔ وہ کھوپیز پہنتی ہیں جو سیاہ لمبے گاؤن ہوتے ہیں جن پر رنگین کڑھائی کی جاتی ہے۔ ان کے سر پر کوپاس ہوتا ہے جو سپیوں، تانبے کے سکوں اور رنگین موتیوں سے سجایا جاتا ہے۔ کیلاشی لوگ اپنے منفرد لکڑی کے گھروں میں رہتے ہیں جو پہاڑی ڈھلانوں پر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ان کی عمارات ان کی قدیم معماری کی مہارت کا ثبوت ہیں۔ ہر گاؤں میں ایک جشن خان ہوتا ہے جو ایک کمیونٹی ہال ہے جہاں مذہبی تقریبات اور اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیلاشی لوگ بنیادی طور پر کاشتکار ہیں۔ وہ مکئی، گندم اور انگور اگاتے ہیں۔ وہ بکریوں اور بھیڑوں کی پرورش بھی کرتے ہیں جو نہ صرف ان کا غذائی ذریعہ ہے بلکہ ان کے مذہبی رسومات میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیلاشی خواتین کڑھائی اور بنائی کے فن میں ماہر ہیں، جبکہ مرد لکڑی کے کام اور چڑواہے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کیلاشی لوگ ایک قدیم پولیتھیسٹک مذہب کی پیروی کرتے ہیں جس میں وہ کئی دیوتاؤں اور دیویوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا دیزاؤ ہے جو قبیلے کا سربراہ دیوتا ہے، اور گوشت ور ہے جو برکت کی دیوی ہے۔ کیلاشی لوگوں کے نزدیک فطرت، خاص طور پر پہاڑ، دریا اور جنگلات مقدس ہیں۔ وہ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے بلکہ مخصوص جگہوں پر کھلی ہوا میں رکھتے ہیں، اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ موت روح کو آزاد کر دیتی ہے۔ کیلاش کے لوگ سال بھر میں 4 بڑے تہوار مناتے ہیں: موسم بہار میں چلم جوشی، موسم گرما میں اوچاؤ، موسم خزاں میں پھول اور موسم سرما میں چاؤ موز۔ ان تہواروں کا مقصد موسموں کی تبدیلی کا جشن منانا اور دیوتاؤں سے برکتیں حاصل کرنا ہے۔ چلم جوشی کیلاشی لوگوں کا سب سے اہم تہوار ہے جو ہر سال مئی کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس کا نام چلم یعنی موسم بہار اور جوشی یعنی دیوتاؤں کی آمد سے مشتق ہے۔ یہ تہوار 14 دن جاری رہتا ہے اور اس کا مقصد موسم سرما کے اختتام اور موسم بہار کے آغاز کا جشن منانا ہے۔
تہوار کے پہلے دن کیلاش گاؤں کے لوگ رازدو نامی ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، جہاں قاضی دعائیں پڑھتے ہیں اور دیوتاؤں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تہوار میں شرکت کریں۔ اس دن کو کلانسکر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دیوتاؤں کی دعوت۔ تہوار کے دوران مخصوص سوری جاکک نامی شراب تیار کی جاتی ہے، جسے دیوتاؤں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شراب انگور سے بنائی جاتی ہے اور اسے مقدس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ شراب پہلے دیوتاؤں کو پیش کی جاتی ہے، پھر قاضی اسے چکھتے ہیں، اس کے بعد باقی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ چلم جوشی تہوار کا سب سے اہم حصہ اس کا رقص اور موسیقی ہے۔ کیلاشی خواتین اور مرد اپنے روایتی لباس پہن کر حلقے میں کھڑے ہو کر رقص کرتے ہیں۔ خواتین اپنے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، جبکہ مرد الگ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ تال ملاتے ہیں۔ رقص کے دوران خواتین آہستہ آہستہ اپنی حرکات کو تیز کرتی ہیں، موسیقی کے دھن کے ساتھ تال ملاتی ہیں اور اپنے جسم کو جھماتی ہیں۔ یہ رقص صرف ایک پرفارمنس نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے، جس میں رقص کرنے والے محسوس کرتے ہیں کہ وہ دیوتاؤں سے جڑ رہے ہیں۔ چلم جوشی تہوار میں عمر کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب لوگ رقص اور گانے میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے، جسے وہ اپنی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ چلم جوشی تہوار کے دوران بکروں کی قربانی ایک اہم رسم ہے۔ یہ قربانی دیوتاؤں کو خوش کرنے اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ قربانی سے پہلے بکروں کو صاف پانی سے نہلایا جاتا ہے اور ان کے سینگوں پر گھی لگایا جاتا ہے۔ قربانی کا عمل قاضی کی قیادت میں ہوتا ہے، جو مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں۔ قربانی کے بعد گوشت کو گاؤں کے تمام لوگوں میں برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم کا عمل کیلاشی سماج میں برابری اور اتحاد کی علامت ہے۔ قربانی کے گوشت کو مشترکہ طور پر پکایا جاتا ہے اور سب لوگ مل کر کھاتے ہیں۔ یہ کھانا شیش کہلاتا ہے، جو روٹی، گوشت اور سبزیوں سے بنا ہوتا ہے۔ اس کھانے میں شرکت کرنا اور دیوتاؤں کو گوشت کا حصہ پیش کرنا تہوار کا اہم حصہ ہے۔ چلم جوشی تہوار محبت اور رشتوں کا بھی تہوار ہے۔ اس دوران نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کیلاش معاشرے میں نوجوانوں کے رشتے بنانے کی زیادہ آزادی ہے، جو مسلمان آبادی سے مختلف ہے۔ 14 دن کے جشن کے بعد تہوار کا اختتامی دن آتا ہے، جسے سست کہا جاتا ہے۔ اس دن ایک خاص رسم راتینت کی جاتی ہے، جس میں دیوتاؤں کو الوداع کہا جاتا ہے اور ان کی واپسی کی دعا کی جاتی ہے۔ چلم جوشی ایک تہوار نہیں، بلکہ کیلاش قبیلے کی پہچان کا اہم حصہ ہے۔ یہ تہوار ان کی قدیم روایات، مذہبی عقائد اور ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ہر سال یہ تہوار ان کی نئی نسلوں کو اپنی صلاحیت اور تاریخ سے جوڑتا ہے۔ چلم جوشی تہوار پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کا اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ ہر سال ہزاروں مقامی اور غیر ملکی سیاح اس تہوار کو دیکھنے کے لیے کیلاش وادی کا رخ کرتے ہیں۔ یہ سیاحت مقامی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی پاکستان کے شمالی علاقوں کا سفر کریں تو کیلاش وادی کا رخ ضرور کریں، خاص طور پر مئی کے مہینے میں جب چلم جوشی تہوار اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک ایسی دنیا دکھائی دے گی جو مادیت اور تیز رفتار زندگی سے دور ہے، سکون اور خوشی کا پیغام دیتی ہے۔ یہ تھی کیلاش وادی کے چلم جوشی تہوار کی داستان، ایک ایسی داستان جو 3000 سال پرانی ہے مگر آج بھی تازہ اور زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔